ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو، یعنی لے جاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آیا کہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی۔ جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز مانے جاتے تھے، اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم تھی۔ زمانے جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی، جس کو سقایا کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض خدمتیں ابو طالب کے ذمے تھی جو حضور کے چچا تھے، اور بیت اللہ کی چابی دروازہ کھولنے بند کرنے کی یہ عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی، ان کے خاندان میں تھی۔ خود عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت سے پہلے، مکہ ہی میں تھے۔ اس وقت تک عثمان ابن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی، کڑوا پن دکھایا کہ محمد اور ان کے ساتھی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کرتے رہے۔ پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، بہت بڑی بات تھی، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں یہ چابی۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک و ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، عثمان ابن طلحہ خود چابی کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں، تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان ابن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضور کو دے دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی، یہ طلحہ عثمان ابن طلحہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، لو یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ یہ کنجی لے لے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی فرمائی، بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو پھر آپ نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا، کیوں عثمان،
جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضور نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم مجھ سے تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا۔ اس پر میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب نے اس روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، یہ آیت آپ کی زبان پر تھی۔ حضرت عمر فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہی آیت جو ابھی ترجمہ کیا گیا، جس کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کر دو الی اہلھا، امانت والوں کو۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی، کعبے کے بیچ میں، ورنہ حضور چھپاتے نہیں تھے۔ اسی آیت کی تعمیل میں حضور نے دوبارہ عثمان ابن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی، کیونکہ عثمان ابن طلحہ نے یہ کنجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہے کریں، لیکن قرآن نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دے۔ حالانکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برادری کی خدمت بھی، کنجی برداری کی، کنجی اٹھانے کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد کر کے عثمان ابن طلحہ کو چابی دے دی۔ یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ارشاد ہے کہ امانت والوں کو امانت دے دو، تو اس میں اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان، اور یہ بھی کہ خاص عمرا حکام مخاطب ہوں۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر شخص مخاطب ہے اس آیت کا، جو کسی امانت کا امین ہے، اس میں عوام بھی داخل ہے۔ ادائے امانت کی تاکید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو، بیان کیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ خیانت نفاق کی علامت ہے، چنانچہ حدیث میں ہے ایک روز نفاق کی علامتیں حضور نے بتلائی، اس میں فرمایا ایک علامت یہ بھی ہے جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا، یہ منافق۔